علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان جمعے کے دن کی آخری ساعت۔ عن جابر بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یوم الجمعۃ ثنتا عشرۃ یرید ساعۃ لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اتاہ اللہ عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں 12 گھڑیاں ہیں، جو بھی مسلمان اس حالت میں پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت فرما دیتا ہے، لہذا اسے عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرو۔ رواہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1048۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں، اور جو مسلمان اس گھڑی کے اندر اللہ کے بارگاہ میں جھک کر اللہ سے عاجزی اور انکساری کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ تعین فرما دی کہ عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرو، یعنی پورا دن گزر گیا اور عصر کی نماز آ گئی، نماز پڑھ لی تو اس کے بعد تلاش کرنے بیٹھ جاؤ، ظاہری بات ہے کہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ جو دن ہے وہ اگلا دن کا جو شمار ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ گویا کہ عصر سے مغرب آدمی بیٹھا رہے، اس میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور وہ گھڑی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مل جاتی ہے اور اللہ اس کی حاجت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان گھڑیوں کو تلاش کرتے تھے، اپنے تمام امور کو، اپنے تمام افعال کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ تو جمعے کے دن جو ہے اعمال کی طرف رغبت ہونی چاہیے، اعمال کرنے کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اللہ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ آج ہماری پستگالی، ہماری پریشانی، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر، ان کے حال، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم لوگ اعمال کے ساتھ نہیں جڑتے، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کو اپنا بنائیں، انشاءاللہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے رحم و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔